ایسا ملک ہے جو بیک وقت تاریخ، ثقافت اور قدرتی خوبصورتی کا حسین امتزاج ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں یورپ اور ایشیا آپس میں ملتے ہیں اور جہاں ماضی کی عظیم تہذیبیں آج بھی سانس لیتی محسوس ہوتی ہیں۔ ترکی کو سمجھنا دراصل ایک ملک نہیں بلکہ صدیوں پر پھیلی ہوئی ایک مکمل کہانی کو سمجھنا ہے۔ اگر آپ اس طرح کے معلوماتی، تاریخی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی اسی وقت ہمارے چینل info@ad کو سبسکرائب کر لیں تاکہ دنیا کے مختلف ممالک کی اصل کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین کرام، ترکی کے بارے میں کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جو پہلی بار سننے والے کو فوراً اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ ترکی دنیا کا واحد ملک ہے جو 2 براعظموں یورپ اور ایشیا میں واقع ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی ثقافت بھی 2 مختلف دنیاؤں کا امتزاج ہے۔ استنبول دنیا کا وہ واحد شہر ہے جو بیک وقت 2 براعظموں پر پھیلا ہوا ہے، جہاں ایک کنارے پر یورپ اور دوسرے پر ایشیا موجود ہے۔ ترکی میں موجود گوبیکلی تپے کو دنیا کے قدیم ترین عبادت گاہ مانا جاتا ہے، جو ہزاروں سال پرانی ہے اور انسانی تاریخ کے بارے میں ہمارے تصورات کو بدل دیتی ہے۔ ترک کافی اور ترک حمام کو یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا ہے۔ ترکی ہر سال 50 ملین سے زائد سیاحوں کی میزبانی کرتا ہے اور سیاحت اس کی معیشت کا ایک بڑا ستون ہے۔ حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ ترکی میں 3000 سے زائد قدیم تاریخی مقامات موجود ہیں جو مختلف تہذیبوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اب اگر ہم ترکی کے محل وقوع کی بات کریں تو یہ ملک مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے سنگم پر واقع ہے۔ اس کی سرحدیں 8 ممالک سے ملتی ہیں جن میں یونان، بلغاریہ، جارجیا، آرمینیا، ایران، آذربائیجان، عراق اور شام شامل ہیں۔ ترکی کا کل رقبہ تقریباً 7,83,000 مربع کلومیٹر ہے، جو اسے دنیا کے بڑے ممالک میں شامل کرتا ہے۔ ترکی کی آبادی تقریباً 50 ملین کے قریب ہے اور یہ آبادی مختلف نسلی اور ثقافتی گروہوں پر مشتمل ہے۔ ترکی کا دارالحکومت انقرہ ہے جبکہ استنبول اس کا سب سے بڑا اور مشہور شہر ہے۔ مذہب کے حوالے سے دیکھا جائے تو ترکی کی اکثریتی آبادی مسلمان ہیں، جن میں زیادہ تر سنی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، تاہم یہاں مذہبی اقلیتیں بھی موجود ہیں اور آئین کے مطابق ترکی ایک سیکولر ریاست ہے۔ معیشت کے میدان میں ترکی ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہے۔ اس کی معیشت صنعت، زراعت، سیاحت اور تجارت پر مبنی ہے۔ ترکی کی مجموعی قومی پیداوار یعنی GDP تقریباً $1 ٹریلین کے قریب ہے اور حالیہ برسوں میں اس کی GDP گروتھ اوسطاً 4 سے 5% کے درمیان رہی، اگرچہ عالمی حالات کے باعث اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے۔ ترکی میں طرز زندگی جدید اور روایتی اقدار کا حسین امتزاج ہے۔ بڑے شہروں میں جدید طرز زندگی، شاپنگ مالز، کیفے اور جدید ٹرانسپورٹ سسٹم نظر آتا ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں آج بھی روایتی زندگی، خاندانی نظام اور مقامی ثقافت مضبوطی سے قائم ہے۔ ترک عوام مہمان نوازی کے لیے مشہور ہیں اور اجنبی کو بھی عزت اور احترام کے ساتھ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ترکی کے مشہور شہروں اور مقامات کی بات کی جائے تو استنبول اپنی تاریخی مساجد، بوسپورس اور بازاروں کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہے۔ انطالیہ اپنے ساحلوں اور سیاحتی ریزورٹس کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ کیپاڈوشیا اپنے ہاٹ ایئر بلونز اور منفرد چٹانی ساخت کی وجہ سے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ازمیر ایک جدید ساحلی شہر ہے، جبکہ قونیہ صوفی شاعر مولانا جلال الدین رومی کی وجہ سے روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ پاموکلے کے سفید قدرتی پہاڑ اور گرم پانی کے تالاب دنیا کے نایاب عجائبات میں شمار ہوتے ہیں۔ خوراک کے معاملے میں ترکی کی کوزین دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ترک کباب، ڈونر، کوفتہ، بکلاوا اور ترک چائے ہر آنے والے کو اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے۔ یہاں کھانا صرف ضرورت نہیں بلکہ ایک ثقافتی تجربہ ہے جس میں ذائقہ، روایت اور محبت شامل ہوتی ہے۔ اگر ہم ترکی کی تاریخی پس منظر کی طرف جائیں تو اس سرزمین پر ہزاروں سال قبل مختلف تہذیبیں آباد رہیں۔ ہٹی، فریگی، لتی اور پھر یونانی اور رومی تہذیبوں نے یہاں حکومت کی۔ بعد ازاں بازنطینی سلطنت کا دور آیا اور قسطنطنیہ اس سلطنت کا دارالحکومت بنا۔
یہ شہر صدیوں تک عیسائی دنیا کا مرکز رہا اور اسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ اسلامی دور میں ترکی پر سب سے پہلے ارطغرل غازی اور عثمان غازی کا اثر نمایاں ہوا۔ عثمانی سلطنت کے آغاز میں عثمان غازی نے ترکی کو متحد کیا اور سلطنت کی بنیاد رکھی۔ عثمانی دور میں فن، ثقافت، قانون اور حکومت کے نظام نے ترکی کو ایک مضبوط عالمی طاقت بنایا۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے خلافت عثمانیہ کو عالمی سطح پر ممتاز مقام دلایا۔ اس فتح نے نہ صرف بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کیا بلکہ ترکی کو ایک اہم اسلامی اور سیاسی مرکز بنا دیا۔ عثمانی سلطنت صدیوں تک یورپ، ایشیا اور افریقہ کے بڑے حصے پر حکمرانی کرتی رہی۔ 19ویں صدی میں عثمانی سلطنت کمزور ہونے لگی اور بالآخر پہلی جنگ عظیم کے بعد اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک نے جدید ترکی کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے ملک کو ایک سیکولر ریاست بنایا اور تعلیم، قانون اور سماجی نظام میں بڑی اصلاحات کیے۔ جدید ترکی نے مغربی طرز کے ادارے اپنائے مگر اپنی ثقافتی شناخت کو مکمل طور پر ترک نہیں کیا۔ آج کا ترکی ایک ایسا ملک ہے جو ماضی اور حال کے درمیان ایک مضبوط پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ملک اسلامی تاریخ کا وارث بھی ہے اور جدید دنیا کا فعال حصہ بھی۔ آخر میں اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی، دلچسپ اور سوچنے پر مجبور کرنے والی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل info@ad کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، کیونکہ ہم لاتے ہیں دنیا کی اصل کہانیاں، حقائق اور تاریخ ایک نئے انداز کے ساتھ۔